فضل نبیل عالم جلیل حضرت علامہ مولانا قاری ریاض رضوی صاحب، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں میرے استاد العلماء عالم نبیل خطیب نقطدان حضرت علامہ قاری نعیم احمد فاروقی صاحب، ان کی آمد سے پہلے میں آقا علیہ السلام کے مقام کی بات عروس کی زبان میں کرنا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا کہ وہ زمین سے عرش پر بے گما، توجہ ہے سب کی، وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ نظر میں کہاں کبھی سوئے عرش کبھی لامکاں، اب تھے وہاں اب ہیں یہاں، وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، وہ احد صمد کے نکاب میں، وہ تجلیوں کے ہیں باب میں، وہ ادن منی کی کتاب میں، وہ مسکرائیں گے حساب میں، کشفت دجا بے جمالہ، وہ جو انبیاء کے کمال تھے، وہ اویسیاء کے بلال تھے، وہ حضور کے ہی خصال تھے، حسنت جمیل و خصالہ، یہی بست تھا یہی بود ہے، یہی قدسیوں کا وجود ہے، یہی سنیوں کا درود ہے، صلو علیہ وآلہ، یہی سنیوں کا درود ہے، صلو علیہ وآلہ۔ ذرا زور سے نعرہ لگا کے استقبال کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی عظیم شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محترم شاہد صدیقی صاحب، مولانا محمد عبید صاحب، ان کی اس رہائشگاہ پہ انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد ریاض رضوی صاحب اپنے ولولہ انگیز خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفید فرما رہی تھی۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور میرے بعد خطیب نقطہ داں وائز خوش الحال حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالوحید قادری صاحب بیان فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سٹیج پر آپ کے سامنے علماء کا جمع غفیر ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی شخصیات۔ اگر میں انفرادی طور پہ ایک کافی ٹائم چاہیے، سب میرے لیے باعث برکت بھی ہیں، اور سب کی محبت میرے دل میں ہے۔ اللہ پاک سب کو دارین کی عزت عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے آقا کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پائے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے اس آیت کے تناظر میں کہ ایمان کے مختلف معانی بیان کیے،
ان مختلف معانی میں سے ایک ایمان کا معنی یہ بیان کیا کہ ایمان کا معنی محبت مصطفیٰ، تو فرمایا کہ اگر اس کا معنی ایمان کا محبت مصطفیٰ کیا جائے تو یہ بنے گا فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم حضور سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، پھر ایسے محبت کرو جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور سے محبت کی۔ سامعین محتشم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہے، حضور کے مجلس ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عجیب ایمان فرشتوں کا ہے، والملائکہ۔ حضور نے فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی انوار و تجلیات میں رہتے۔ فرمایا کہ حضور فالنبیون، پھر انبیاء کا ایمان ہے جو عجیب تر ہے، سب سے عجیب ایمان ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ والوحی ینزل علیہم، ان کے اوپر تو اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ تو صحابہ فرماتے فنحن، حضور پھر اگر ان کا بھی نہیں، فرشتوں کا بھی نہیں، انبیاء کا بھی نہیں، تو پھر حضور فنحن، پھر ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، اور تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ وَأَنَا أَظْهَرَكُمْ بَيْنَ أَظْهَرَكُمْ، فرمایا کہ تم ایمان کیسے نہیں لاؤ گے، میں تمہارے سامنے میرے معجزات جو میری ذات سے جن کا صدور ہوتا ہے وہ دن رات دیکھتے ہو، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، کنگریاں کلمہ پڑھتی ہیں، سورج ڈوبا واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو پھر ایمان کون لائے گا؟ کس کا ایمان ہے جو عجیب تر ہوگا؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا حضور واللہ عالم ورسولہ، پھر ہمارا ایمان جواب دے گیا اللہ بہتر جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا یاتیکم من بعدی، جو آئیں گے تمہارے بعد، میرے بعد، لیکن وہ مجھ سے کیسے پیار کریں گے؟ لی اشد حباً، وہ مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کریں گے۔ یہاں اگر الفاظ پہ غور کیا جائے، یا اگر الفاظ پہ غور کیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا لی حباً کہ وہ مجھ سے پیار کریں گے، فرمایا کہ لی اشد حباً، وہ مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کریں گے۔ اور پھر صرف پیار کی بات نہیں کی، شدید محبت کی بات نہیں کی، اشد، اس میں مبالغہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے، صوفیاء نے، کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کریں گے، وہ مجھ سے عشق کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ مجھ سے عشق کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی ایمان کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، آپ ہمیں بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کے سوال کے جواب یہ نہیں فرمایا کہ نماز ایمان کا نام ہے، زکوٰۃ ایمان کا نام ہے، حج بیت اللہ ایمان کا نام، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ کہ جن کی محبت کو اللہ نے امت کے لیے ایک معیار بنایا، جن کے ایمان کو اللہ نے امت کے لیے معیار بنایا، تو ان صحابہ نے جب نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی تو ان کا انداز کیا تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے پوچھا عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا قرآن اترتا تھا، حضور کے جلوے جن کے سامنے تھے، شریعت جن کے سامنے بن رہی تھی، شریعت کا دستور قانون جن کے سامنے بن رہا تھا، تو ستھرے آدمی تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اپنی جان
کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر دھیان کر کیا کہہ رہا ہے، کہا حضور جان کو چھوڑ کر، حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا، فرمایا حضور جان کے علاوہ سب ہر شے سے محبوب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان نہیں مکمل۔ کچھ دیر کے بعد فاروق اعظم نے کہا حضور اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل۔ تو میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس آخری جملے میرے، ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وہ یہ ہے، کیا فاروق اعظم کے پاس نمازوں کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس روزوں کی کمی تھی؟ جہاد کی کمی تھی؟ زکوٰۃ کی کمی تھی؟ نیک اعمال کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی حقیقت بیان فرمائی صحابہ کے سامنے، اور صحابہ کے تناظر میں قیامت تک آنے والی انسانیت کو جو محبت کا پیغام دیا، ایمان کی حقیقت کی روشنائی کروائی، وہ یہ ہے، حضور بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں نماز اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، جہاد اپنی جگہ، شریعت کے جملہ فرائض واجبات اپنی جگہ، مگر ان سب چیزوں کی بنیاد محبت مصطفیٰ اور اس کا نام ایمان۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر آپ کو سفیر مکہ بنا کے بھیجا گیا، علماء موجود ہیں۔ جب آپ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس دفعہ آپ حدیبیہ کی شرائط اٹھائیں پڑھیں کہ ہم نہ حج کرنے دیں گے نہ عمرہ کریں گے، اور کوئی شخص جو ہے وہ مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن عثمان غنی چونکہ آپ کے خاندان کے کافی افراد ابھی مکہ میں موجود تھے، تو ان کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا عثمان غنی کے بارے میں، تو کہا کہ عثمان چونکہ آپ کعبے میں کھڑے ہو، الفاظ پہ غور کیجئے، کوئی قصہ کہانی نہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ عثمان کعبے میں موجود ہو، سامنے کعبہ ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اگر چاہو تو کعبے کا طواف کرو۔ یہ تھا صحابہ کرام کے ایمان کا نقطہ کمال۔ فرمایا کہ سامنے بیت اللہ چاہو تو زیارت بھی کرو، طواف بھی کرو، حجر اسود کو بوسہ بھی دو، قربان جائے عثمان غنی کی محبت مصطفیٰ پہ۔ وہ کمال کا جملہ کہا، صرف جملہ نہیں تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک فکر بھی تھی، ایک ویژن دیا، ایک عقیدہ دیا، ایک مسلک دیا۔ فرمایا کہ تم نے کیا بات کی، ایک بار پھر کہو، کہا عثمان چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکو، فرمایا نہیں، ما کننا نفعل حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے تم نے ابھی ہمارے ایمان کو جانچا ہی نہیں ہے، پرکھا ہی نہیں ہے، کس بنیاد پہ یہ کہہ دیا کہ میں عثمان اپنے نبی کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں؟ فرمایا کہ ما کننا نفعل حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بیت اللہ کے طواف کی بات کرتے ہو، زیارت کی بات کرتے ہو، اس کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے میں اس وقت تک بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا جب تک میرے آقا اس کا طواف نہ کرے۔ جب حدیبیہ سے آئے تو حضور نے پڑھا کے نہیں بھیجا تھا عثمان وہاں جاؤ گے تو ایسے کرنا نہیں، بلکہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، ان کی تربیت کی جو بنیاد تھی وہ محبت مصطفیٰ تھی، وہ تعلق مصطفیٰ تھا، وہ ادب مصطفیٰ تھا، وہ تعظیم مصطفیٰ تھا، جس کی بنیاد پہ ان کی زبانوں سے جو نکلتا تھا وہ امت کے لیے عقیدہ بھی بنتا تھا اور امت کے لیے انداز محبت بھی بنتا تھا۔ واپس پلٹے، جب حدیبیہ کے مقام پہ جا کے پہنچے تو صحابہ آگے بڑھ کے ہر ایک صحابی کہتا ہے حضور عثمان آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ عثمان غنی نے پوچھا کس بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم تو تڑپ رہے ہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے۔ تمہیں مبارک ہو، کعبہ بھی دیکھا ہے، اس کا طواف بھی کیا ہوگا، اس کے سائے میں کچھ نوافل بھی پڑے ہوں گے، حجر اسود کو بھی بوسہ دیا ہوگا، مقام ابراہیم کو بھی دیکھا ہوگا، اور زمزم کا پانی بھی پیا ہوگا۔ عثمان غنی سب کی بات سنتے رہے، جب بولنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا عثمان خاموش ہو جاؤ، تم نے نہیں بولنا، میں بولنا۔ حضور میرے آقا کے ترجمان بنے، اور اس ترجمانی سے پہلے جو اللہ نے عثمان غنی کو عظمت دی اتنے صحابہ میں وہ یہ تھی کہ ہر ایک صحابی نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا۔ عثمان مکہ میں تھے، خبر پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے سب سے ایک ایک کر کے بیعت لینے کے بعد فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ فرمایا حضور آپ کا ہاتھ۔ فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ فرمایا حضور آپ کا ہاتھ۔ فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ
ہاتھ میرے عثمان کا۔ حضور نے ایسے کر کے جب اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا، یہ عثمان کا ہاتھ، میں عثمان کی بیعت کا اعلان کرتا ہوں۔ جب حضور نے اتنا کہا ادھر عثمان غنی کا وہ مکالمہ اللہ نے سنا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ید اللہ فوق ایدی، آپ عثمان کے ہاتھ پہ آپ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ پہ آپ کے خدا کا ہاتھ۔ یہ وہ محبت تھی، یہ وہ ادب تھا، یہ وہ تعظیم تھی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھی۔ جب حضور نے عثمان غنی سے کہا آپ خاموش، میں بولوں گا، تو حضور نے پھر ایک جملہ کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ حضور کو اعتماد صحابہ پہ کتنا تھا، اور سفیر مکہ جسے بنا کے بھیجا تھا، اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اسلام کا سفیر بنا کے بھیجا، فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ فرمایا کہ عثمان تو کچھ نہ بول، میں گواہی دیتا ہوں عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف تو دور کی بات ایک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کلمات جو محبت کے انداز میں، ادب کے انداز میں عثمان غنی نے قریش مکہ کے سامنے انہیں سمجھائے، انہیں سلجھائے، انہیں بتایا، اپنا پیغام، اپنی محبت، ادب مصطفیٰ کا پیغام دیا، ادھر عثمان بیان کر رہے تھے، میرے آقا سن رہے تھے۔ سیم وہی الفاظ میرے آقا نے حدیبیہ کے مقام پہ بیان کر کے اس بات پہ مہر لگا دی، عثمان نے جو کچھ کہا میں نے پڑھایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، سلجھایا نہیں تھا، پر میری تربیت عثمان میں تھی، جس تربیت کی بنیاد پہ عثمان بول رہا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا